اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مذکورہ سورۃ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 40 سے بنی اسرائیل کے متعلق جو سلسلہ کلام شروع ہوا تھا وہ پورا ہو گیا، اور آخر میں مسلمانوں کو ہدایت بھی کر دی گئی کہ وہ فضول بحثوں میں الجھنے کی بجائے اپنے دین پر زیادہ سے زیادہ عمل کی طرف متوجہ ہوں۔ مذکورہ سبق میں مختلف اسلامی عقائد اور احکام کا بیان شروع ہو رہا ہے، جس میں سب سے پہلے بیان کا آغاز صبر کی تاکید سے ہوا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ترجمہ سے پہلے صبر کا مفہوم اچھی طرح سے سمجھ لیں۔ صبر کے اصلی معنی اپنے نفس کو روکنے اور اس پر قابو پانے کے ہیں۔ قرآن اور سنت کی اصطلاح میں صبر کے 3 شعبے ہیں: ایک اپنے نفس کو حرام اور ناجائز چیزوں سے روکنا، دوسرے طاعت اور عبادت کی پابندی پر مجبور کرنا، تیسرے مصائب اور آفات پر صبر کرنا۔ یعنی جو مصیبت آ گئی اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھنا اور اس کے ثواب کا امیدوار ہونا۔ اس کے ساتھ اگر تکلیف اور پریشانی کے اظہار کا کوئی کلمہ بھی منہ سے نکل جائے تو صبر کے منافی نہیں ہوتا۔ صبر کے یہ تینوں شعبے صبر کے فرائض میں داخل ہیں۔ ہر مسلمان پر یہ پابندی عائد ہے کہ تینوں طرح کے صبر کا پابند ہو۔ ہمارے ہاں عوام کے نزدیک صرف تیسرے شعبے کو تو صبر کہا جاتا ہے۔ 2 شعبے جو صبر کے اصل اور بنیاد ہیں، عام طور پر ان کو صبر میں داخل ہی نہیں سمجھا جاتا۔ حالانکہ قرآن اور حدیث کی اصطلاح میں صابرین انہی لوگوں کا لقب ہے جو تینوں طرح کے صبر میں ثابت قدم ہو۔ بعض روایات میں ہے کہ محشر میں آواز دی جائے گی کہ صابرین کہاں ہیں؟ تو لوگ جو تینوں طرح کے صبر پر قائم رہ کر زندگی گزارے ہیں وہ کھڑے ہو جائیں گے اور ان کو بلا حساب و کتاب جنت میں داخل ہونے کی اجازت دے دی جائے گی۔ آیت مذکورہ میں نماز کو جداگانہ بیان اس لیے کیا گیا ہے کہ تمام عبادات میں سے نماز ایک ایسی عبادت ہے جو صبر کا مکمل نمونہ ہے، کیونکہ نماز کی حالت میں نفس کو عبادت اور طاعت پر محبوس یعنی قید کر دیا جاتا ہے، اور تمام معاصی اور مکروہات سے بلکہ بہت سی مباحات سے بھی نفس کو بحالت نماز روکا جاتا ہے۔ اس لیے صبر، جس کے معنی نفس کو اپنے قابو میں رکھنا، نماز اس کی ایک عملی مثال ہے۔ اس کے علاوہ نماز کو انسان کی تمام حاجات کے پورا کرنے اور تمام آفتوں مصیبتوں سے نجات دلانے میں ایک خاص تاثیر بھی ہے، بشرطیکہ کہ نماز کو نماز کی طرح آداب اور خشوع خضوع کے ساتھ پڑھا جائے۔ ہماری جو نمازیں غیر مؤثر نظر آتی ہیں اس کا سبب ہمارا ہی قصور ہے کہ نماز کے آداب اور خشوع خضوع میں کوتاہی رہتی ہے، ورنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ جب کوئی مہم یا حادثہ پیش آتا تو نماز کی طرف رجوع فرماتے تھے اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس مہم کو پورا فرما دیتے تھے۔ غرض کہ صبر اور نماز تمام مشکلات اور مصائب سے نجات کا سبب اس لیے ہے کہ صبر سے اللہ تعالیٰ کی معیت نصیب ہوتی ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، اس کلمہ میں سر کا راز بتلا دیا گیا ہے کہ صبر حل مشکلات اور دفع مصائب کا سبب کیسے بنتا ہے۔ ارشاد کا حاصل یہ ہے کہ صبر کے نتیجے میں انسان کو حق تعالیٰ کی معیت نصیب ہوتی ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ جب شخص کے ساتھ رب العزت کی طاقت ہو اس کا کون سا کام رک سکتا ہے اور کون سی مصیبت اس کو عاجز کر سکتی ہے۔ صبر اور صلات کا مفہوم سمجھنے کے بعد اب آیت کریمہ کا مطلب سمجھیں۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ پہلے آیات مبارکہ کا لفظی ترجمہ سمجھیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے، استعینوا، تم مدد مانگو، بالصبر، صبر سے، والصلاۃ، اور نماز، انا، بے شک، اللہ مع، ساتھ، الصابرین، صبر کرنے والے، ولا، اور نہ، تقولوا، کہو تم سب، لمن، اسے جو شخص، یقتلوا، مار دیا جائے، فی، میں، سبیلی، راستہ، اللہ، اموات، مردہ،
بلکہ احیاء زندہ ہیں، ولیکن اور لیکن لا تشعرون تم سمجھتے نہیں ہو۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ اور ضرور ہم آزمائیں گے تم سب کو، بِشَیْءٍ کچھ، من سے الخوف خوف، والجوع اور بھوک، ونقص اور نقصان، من سے الاموال مال کی جمع، والانفس جان کی جمع جان، والثمرات پھل جمع، وبشری اور خوشخبری سنا دیجیے آپ الصابرین صبر کرنے والوں کو۔ آیات مبارکہ کے مکمل ترجمہ اس طرح ہوں گے: اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل ہو یعنی شہید ہو جائیں، ان کو مردہ نہ کہو، دراصل وہ زندہ ہیں مگر تم کو ان کی زندگی کا احساس نہیں یعنی سمجھتے نہیں ہو۔ اور دیکھو ہم تمہیں آزمائیں گے ضرور، کبھی خوف سے، کبھی بھوک سے، کبھی مال و جان اور پھلوں میں کمی کر کے، اور جو لوگ ایسے حالات میں صبر سے کام لیں گے آپ ان کو خوشخبری سنا دیجیے۔ یہ آیات ایسے دور میں نازل ہوئی جس میں مسلمانوں کو اپنے دین پر عمل اور اس کی تبلیغ میں دشمنوں کی طرف سے طرح طرح کی رکاوٹیں پیش آ رہی تھی۔ اسی زمانے میں جنگوں کا سلسلہ بھی جاری تھا، بہت سی سختیاں برداشت کرنی پڑ رہی تھی۔ جنگوں میں اپنے عزیز رشتہ دار دوست شہید بھی ہو رہے تھے یا ہونے والے تھے، لہٰذا مسلمانوں کو تلقین کی جا رہی ہے کہ دین حق کے راستے میں آزمائشیں تو پیش آنی ہے۔ ایک مومن کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ کی مشیت پر راضی رہ کر صبر کا مظاہرہ کرے۔ واضح ہے کہ صبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان کسی تکلیف یا صدمے پر روئے نہیں، جیسا کہ پہلے بھی گزر چکا ہے۔ صدمے کی بات پر رنج کرنا انسان کی فطرت میں داخل ہے، اس لیے شریعت نے اس پر کوئی پابندی نہیں لگائی۔ جو رونا باختیار آ جائے وہ بے صبری میں داخل نہیں ہوتا ہے۔ البتہ صبر کا مطلب یہ ہے کہ صدمے کے باوجود اللہ تعالیٰ سے کوئی شکوہ نہ ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر انسان عقلی طور پر راضی رہے۔ اس کی ایک مثال ایسی ہے جیسے کوئی ڈاکٹر آپریشن کرے تو انسان کو تکلیف تو ہوتی ہے، بعض اوقات اس کی تکلیف کی وجہ سے انسان بے سختہ چلا بھی اٹھتا ہے، لیکن اسے ڈاکٹر سے شکایت نہیں ہوتی کیونکہ اسے یقین ہے کہ وہ جو کچھ کر رہا ہے اس کی ہمدردی میں اس کی مصلحت کی خاطر کر رہا ہے۔ اگلی آیت کا تعلق بھی اسی مفہوم یعنی صبر سے متعلق ہے، جس میں پہلے اس حقیقت کا اظہار کیا گیا ہے کہ ہم سب اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہیں، اس لیے اسے ہمارے بارے میں ہر فیصلہ کرنے کا اختیار ہے، اور چونکہ ہم اس کے ہیں اور کوئی بھی اپنی چیز کا برا نہیں چاہتا ہے، اس لیے ہمارے بارے میں اس کا ہر فیصلہ خود ہماری مصلحت ہی میں بھلا ہوگا، چاہے فی الحال ہمیں وہ مصلحت سمجھ میں نہ آ رہی ہو۔ دوسری طرف اس حقیقت کا بھی اظہار ہے کہ ایک دن ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کے پاس اسی جگہ جانا ہے جہاں ہمارا کوئی عزیز یا دوست گیا ہے، لہٰذا یہ جدائی عارضی ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، اور جب ہم اس کے پاس لوٹ کر جائیں گے تو ہمیں اس صدمے یا تکلیف پر انشاءاللہ ثواب بھی ملنا ہے۔ جب اعتقاد دل میں ہوتا ہے تو اسی کا نام صبر ہے۔ اس لیے صبر کے وقت کی مسنون دعا بھی وہی انا للہ و انا الیہ راجعون بھی حدیث شریف سے ثابت ہے۔ اس لیے مصیبت میں انا للہ کو سمجھ کر پڑھا جائے تو تسکین قلب کا ذریعہ بھی ہوتا ہے۔ آیت مبارکہ کے کلمات یہ ہیں: الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ الذین وہ جو، اذا جب، اصابتہم پہنچے ان سب کو، مصیبت کوئی مصیبت، قالوا وہ سب کہیں، انا للہ ہم اللہ کے لیے، و انا اور ہم سب الیہ اس کی طرف، راجعون لوٹنے والے ہیں۔ آیت مبارکہ کا مکمل ترجمہ: یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم سب اللہ ہی کے ہیں اور ہم کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ لفظی ترجمہ: اولئک یہی لوگ، علیہم ان سب پر، صلوات عنایتیں رحمتیں، من سے ربہم ان کے رب، ورحمت اور رحمت، واولئک اور یہی لوگ ہیں، ہم وہ سب، المہتدون ہدایت یافتہ یعنی ہدایت پانے والے۔ مکمل ترجمہ یہ ہے: یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے پروردگار کی طرف سے خصوصی عنایتیں ہیں اور رحمت ہے، اور یہی لوگ جو ہدایت پر ہیں۔
اگلی آیت میں حج و عمرہ کے متعلق ایک مضمون کا بیان ہے، اور وہ یہ ہے کہ صفا اور مروہ دو پہاڑیاں مکہ میں ہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اہلیہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو اپنے دودھ پیتے صاحبزادے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ چھوڑ کر گئے تو حضرت ہاجرہ علیہ السلام پانی کی تلاش میں ان پہاڑیوں کے درمیان دوڑی تھی۔ انہی پہاڑیوں کے نام میں سے ایک کا نام صفا اور ایک کا نام مروہ ہے۔ حج اور عمرہ میں کعبہ کا طواف کر کے ان کے درمیان میں دوڑتے چلتے ہیں، جن کو سعی کہا جاتا ہے۔ حج اور عمرے میں سعی کرنا واجب ہے۔ آیت مذکورہ میں جو لفظ یہاں کوئی گناہ نہیں کے استعمال فرمائے گئے ہیں، وہ یہ کہ زمانے جاہلیت میں یہاں دو بت رکھ دیے گئے تھے جو بعد میں ہٹا لیے گئے، مگر بعض صحابہ رضی اللہ عنہ کو یہ شک ہوا کہ شاید ان پہاڑیوں کے درمیان دوڑنا جاہلیت کی نشانی ہونے کی وجہ سے گناہ ہو۔ آیت مذکورہ نے شک دور کیا ہے۔ آیت مذکورہ کے کلمات یہ ہیں: ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما وما تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم۔ آیت مذکورہ کا لفظی ترجمہ: انا بے شک الصفا صفا والمروہ اور مروہ من سے شعائر نشانات اللہ اللہ، فمن پس جو شخص حجہ حج کرے، البیت خانہ کعبہ، او یا اعتمر عمرہ کرے، فلا جناح تو نہیں کوئی حرج، علیہ اس پر، ان کی یطوف وہ طواف کرے، بہما ان دونوں کے درمیان، ومن اور جو کوئی تطوع خشوع سے کرے، خیرن کوئی نیکی، فإن تو بے شک اللہ اللہ شاکر قدردان علیم جاننے والا ہے۔ آیت مذکورہ کا مکمل ترجمہ: بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، لہٰذا جو شخص بھی بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے تو اس کے لیے اس بات میں کوئی گناہ نہیں کہ ان کے درمیان چکر لگائے، اور جو شخص خوشی سے کوئی بھلا کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ یقیناً قدردان اور جاننے والا ہے۔ آنے والی آیت میں اشارہ ان یہودیوں اور عیسائیوں کی طرف ہے جو پچھلی آسمانی کتابوں میں مذکور ان بشارتوں کو چھپاتے تھے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ان کے کتابوں میں نازل ہوئی تھی۔ آیت مبارکہ کے کلمات یہ ہیں: ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم۔ آیت مبارکہ کا لفظی ترجمہ: انا بے شک الذین جو لوگ یکتمون چھپاتے ہیں، ما جو کچھ انزلنا ہم نے نازل کیا، من سے البیناتی کھلی کھلی نشانیاں، والہدا اور ہدایت، من بعد اس کے بعد، ما بیناہ ہم نے واضح کر دیا، للناسی لوگوں کے لیے، فی الکتابی کتاب میں، واولئک اور یہی لوگ، یلعنہم لعنت کرتا ہے ان سب پر اللہ اللہ، ویلعنہم اور لعنت کرتے ہیں ان پر اللاعنون لعنت کرنے والے۔ آیت مبارکہ کا مکمل ترجمہ: بے شک وہ لوگ جو ہماری نازل کی ہوئی روشن دلیلوں اور ہدایتوں کو چھپاتے ہیں، باوجود یہ کہ ہم انہیں کتاب میں کھول کھول کر لوگوں کے لیے بیان کر چکے ہیں، تو ایسے لوگوں پر اللہ بھی لعنت بھیجتا ہے اور دوسرے لعنت کرنے والے بھی لعنت بھیجتے ہیں۔ اگلی آیت کا ترجمہ: الا سوائے، الذین وہ لوگ جو، تابوا جنہوں نے توبہ کی، واصلحوا اور اصلاح کر لی، وبینوا اور واضح کیا، فاولئک پس یہی لوگ ہیں، اتوب میں معاف کرتا ہوں، علیہم انہیں، وانا اور میں، التواب بہت معاف کرنے والا، الرحیم رحم کرنے والا ہوں۔ مکمل ترجمہ: ہاں وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی ہو اور اپنی اصلاح کر لی ہو اور چھپائی ہوئی باتوں کو کھول کھول کر کے بیان کر دیا ہو، تو میں ایسے لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہوں اور میں توبہ قبول کرنے والا بہت زیادہ معاف کرنے والا ہوں۔ آیت مذکورہ میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہدایات بینات نازل کی گئی ہیں ان کا لوگوں سے چھپانا اتنا بڑا جرم عظیم ہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ بھی لعنت کرتے ہیں اور تمام مخلوق لعنت بھیجتی ہے۔ اس سے چند احکام حاصل ہوتے ہیں۔
نمبر 1، علم دین کا اظہار اور پھیلانا واجب ہے اور اس کا چھپانا سخت حرام ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جو شخص دین کے کسی حکم کا علم رکھتا ہے اور اس سے وہ حکم دریافت کیا جائے، اگر وہ اس کو چھپائے گا تو قیامت کے روز اس کے منہ میں اللہ تعالیٰ آگ کا لگام ڈالیں گے۔ حضرات فقہا فرماتے ہیں کہ یہ وعید اس صورت میں ہے جب کہ اس کے سوا کوئی دوسرا آدمی مسئلہ کا بیان کرنے والا وہاں موجود نہ ہو، اور اگر دوسرے علماء بھی موجود ہو تو گنجائش بھی ہے جبکہ یہ بات کہہ دے کہ دوسرے علماء سے پوچھ لو۔ دوسری بات اس سے معلوم ہوئی کہ جس کو خود صحیح علم حاصل نہیں، اس کو مسائل اور احکام بتانے کی جرات نہیں کرنا چاہیے۔ تیسرا مسئلہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ علم کو چھپانے کی سخت وعید انہی علوم اور مسائل کے متعلق ہے جو قرآن اور سنت میں واضح بیان کیے گئے ہیں اور جن کے ظاہر کرنے اور پھیلانے کی ضرورت ہے۔ وہ باریک اور دقیق مسائل جو عوام نہ سمجھ سکے بلکہ خطرہ میں مبتلا ہو جانے کا ڈر ہے، تو ایسے مسائل اور احکام کا عوام کے سامنے بیان نہ کرنا ہی بہتر ہے۔ آیت مذکورہ میں لفظ من البینات والہدیٰ سے اسی کی طرف اشارہ ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تم اگر عوام میں ایسی حدیثیں سناؤ گے جن کو پوری طرح نہ سمجھ سکے تو ان کو فتنہ میں مبتلا کر دو گے۔ ان حدیث شریف سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ عالم کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ مخاطب کی حالات کا اندازہ لگا کر کلام کرے۔ جس شخص کے غلط فہمی میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہو اس کے سامنے ایسے مسائل بیان ہی نہ کیے جائیں۔ آیت کریمہ سے یہ بھی ثابت ہو رہا ہے کہ بعض گناہوں کا وبال ایسا ہوتا ہے کہ اس پر ساری مخلوق لعنت کرتی ہے۔ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ میں قرآن کریم نے لعنت کرنے والوں کو متعین نہیں کیا کہ کون لوگ لعنت کرتے ہیں۔ البتہ مفسرین کرام بیان کرتے ہیں کہ دنیا کی ہر چیز، ہر مخلوق اس پر لعنت کرتی ہے، یہاں تک کہ تمام جانور اور حشرات الارض بھی ان پر لعنت کرتے ہیں کیونکہ ان کی بدعمالی سے ان سب مخلوقات کو نقصان پہنچتا ہے۔ لعنت کی سختی اور وعید کا ذکر کرتے ہوئے اگلی آیت میں لعنت بتایا جا رہا ہے کہ لعنت کا معاملہ اتنا شدید اور سخت ہے کہ کسی کافر پر بھی اس وقت تک لعنت کرنا جائز نہیں جب تک اس کا یقین نہ ہو جائے کہ اس کی موت کفر ہی پر ہوئی ہے۔ تو بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کسی مسلمان پر یا کسی جانور پر لعنت کرنا کیسے جائز ہو سکتا ہے۔ ہمارے ہاں عوام میں اس معاملے میں بڑی غفلت ہے، خصوصاً عورتوں کی عادت ہی کہ بات بات پر لعنت کے الفاظ اپنے متعلقین کے متعلق استعمال کرتی رہتی ہیں، یہاں تک کہ اپنی اولاد پر بھی یہ کلمات بولتے رہتی ہیں۔ اور لعنت صرف لفظ لعنت ہی کے کہنے سے نہیں ہوتی بلکہ اس کے ہم معنی جو بھی الفاظ ہیں وہ بھی لعنت ہی کے حکم میں ہے۔ لعنت کے اصلی معنی خدا تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جانا، اس لیے کسی کو مردود، راندے، درگاہ اللہ کی مار وغیرہ کے الفاظ کہنا بھی لعنت کے ہی حکم میں داخل ہے۔ اب آیت کریمہ کے الفاظ اور معنی سمجھیں۔ ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار اولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس اجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون۔ آیت مبارکہ کا لفظی ترجمہ: انا بے شک، الذین جو لوگ، کفروا کافر ہوئے، وماتوا اور مر گئے، وہم اور وہ سب، کفارن کفر کی حالت میں، اولئک یہی لوگ، علیہم ان سب پر، لعنت لعنت، اللہ اللہ، والملائکۃ اور فرشتے، والناس اور تمام لوگ، اجمعین تمام، خالدین ہمیشہ رہیں گے، فیہا اس میں، لا یخفف نہ ہلکا ہوگا، عنہم ان سے، العذاب عذاب، ولا اور نہ، ہم وہ سب، ینظرون مہلت دی جائے گی۔ آیت مبارکہ کا مکمل ترجمہ: بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا اور کافر ہونے کی حالت ہی میں مر گئے، ان پر اللہ کی اور فرشتوں کی اور سارے انسانوں کی لعنت ہے، وہ ہمیشہ اسی پھٹکار میں رہیں گے، نہ ان پر سے عذاب کو ہلکا کیا جائے گا اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی۔